وعلمنا المعول في شدة الرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذي فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بمنزلتهم، ففرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصرا. يا مولانا يا صاحب الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 الأجل 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 يا أرحم الراحمين. ضرور تلاوت فرمائیں. اللہ کی جو ذکر محمد و اہل بیت قرآن و حدیث بیان ہو، ذکر مسائل سیدہ بیان ہو، اس کا ثواب مجھے نبی بیان کی مثال فرما. اللہ ہمارے تمام مومنین کو امام زمان کی نصرت کی توفیق عطا کائنات محمد کے ظہور میں تعظیم فرما. ضرور تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله وتعالى في محكم كتاب الكريم وفرقان الحميد والقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا لهم في الأرض وآتيناهم من كل شيء سببا فأتبع السببا. ضرور تلاوت فرمائیں. میں نے آپ کے سامنے سورہ کہف سے آیت تلاوت کی اور اس سورہ کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے جو ہر جمعہ کو اس کی آیات کی تلاوت ہے اس سورہ میں وہ دجال کے فتنے سے بچ جاتا ہے. میں تو کہہ گیا ہوں پہلا جمعہ کیوں بچتا ہے؟ سوال بھی ہے کیونکہ اس سورہ کا ایک خاص لنکیج ہے. اس کا ایک خاص لنکیج ہے کس چیز کے ساتھ؟ اگر جمعہ ہوگا تو پھر آپ بولیں گے نہ بولیں گے تو مجھے دور نہیں ہوگا کیونکہ آپ کی سمجھ سے بالا تر بات ہونے والی ہے. کیونکہ اس سورہ کی آیات کی تعداد 110 ہے اور علی کے اسم کی عدد بھی 110 ہے. اور ابھی بھی جو نہیں بولا تو اگلا جملہ کہنے لگا ہوں سورہ کہف کو باطن میں سورہ علی کہتے ہیں کیونکہ اس کے عدد علی کے اسم کی عدد کے برابر ہے. تبھی حسین نے موقع کے رب قرآن میں سے فقط سورہ کہف پڑھی ہے. نعرہ نہیں ہوتا سفر مشکل ہے. سفر آپ لوگوں نے کرنا ہے تو میں پڑھوں گا. ٹھیک ہے آپ پڑھائیں گے تو میں پڑھوں گا. یعنی سورہ کہف باطن میں سورہ علی ہے. تبھی حسین بادشاہ نے موقع نیزہ پر سورہ کہف کی تلاوت کر کے زمانے کو بتایا. علی اگر سال قلم بھی ہو جائے نیزے پہ بھی چاہ جائے پھر بھی علی واجب ہے. سال قلم بھی ہو جائے نیزے پہ بھی چڑھ جائے پھر بھی علی کی معافی نہیں ہے تو پھر جملہ کہہ دوں وہ حسین اس بندے کو کیسے برداشت کرے گا جو نمازوں سے اسی علی کو نکالنا ہے. توجہ ہے توجہ رکھیے گا. آیت تلاوت کی سورہ کہف میں سے اور یہ پارہ نمبر 16 ہے جہاں سے آیت پڑھی ہے. توجہ ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ. اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ آپ سے ذی القرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں. کسے کہہ رہے ہیں اس میں قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِکْرًا. میں آپ فرما دیجیے کہ میں اس کے ذکر کچھ تلاوت کر دیتا ہوں. آپ غور نہیں کر رہے. اللہ یہ کہتا سَأَتْلُو کہہ دیتا سَأَتْلُو کہا بتایا یہ ہے کیونکہ ذی القرنین مختلف روایات ہیں ان کے اوپر کہ کون سے وہ کر رہے ہیں. کچھ روایت ہیں کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے کچھ ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے کے. میں نے دونوں آپ کے سامنے رکھ دی. ٹھیک ہے میں نے آپ کے ساتھ جنگی نہیں ماری آپ کو سیدھا سیدھا دونوں باتیں بتانا. اب اللہ نے یہاں ساعتلو کیوں کہا؟ ساعتلو نہیں کہہ سکتا تھا. اللہ نے بتایا بنی اسرائیل والے ذی القرنین کا ذکر کو
قرآن میں تو تلاوت بن جاتا ہے. نہیں اگلا جملہ کہنے لگا ہوں اور اگر مصطفیٰ کی امت کے ذکرنے کا تشہد میں نام آ جائے نماز باتیں نہیں ہوگی. بندوں کو سمجھ نہیں آئے گا تو جملہ کہنے لگا ہوں. رسول اکرم نے علی کو دیکھ کے کہا تھا یا علی انت ذکرنے کو فی حاصل امت، اے علی تو اس امت کا ذکر رہے ہیں. اب یہ جواب کون دے رہا ہے؟ اس سوال دے رہا ہے کہ جواب دینے والے رسول ہیں. ایک بات جو میرے موضوع سے اب مربوط ہو گیا وہ آخر تک رہے گا، جو بعد میں آئے گا وہ نہیں مربوط ہو سکے گا. اسے پتہ ہی نہیں لوگ کا میں کون ہے. تو جو ایک نام کرنا خلا تو جواب دے رہے ہیں رسول. یہ ذہن میں کیے گا ہم نے اسے دنیا اسے اقتدار دیا. نہیں پہنچے آپ میرے جملے میں پہنچے نہیں ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جملہ، اللہ نے کہا. بندے پریشان ہو گئے ہیں. قرآن کی آیات ایسی ہیں کہ رسول نے کہیں اور معاہد بن گئے. نہیں بندے پہنچے. ایک نام ہم نے زمین پر اقتدار دیا، یعنی دینے والا رسول. اور یہ 14 رسول سمیت اختیار دینے والے زمین پر. تو سوچو پھر ان کا اقتدار کیا ہوگا. اور اس جناب ذوالقرنین اللہ نے ہر شے کا سبب بتا دیا. یہ موضوع ہے، اگر سمجھ آ گیا تو میں آگے پڑھ سکوں گا. ہر شے کا سبب بتا دیا. پھر اس سبب پھر ذوالقرنین نے اس سبب کی پیروی شروع کی. نہ بندے پہنچے نہیں ہیں. اس جناب ذوالقرنین نے سبب کی پیروی کی. آسان اقتدار کی، یعنی اس کے پیچھے پیچھے چلا. یہ سبب کون سا ہے؟ دعائے رتبہ کا جملہ ہے. امام زمانہ کے بارے میں دعا ہے این السبب المتصل بین السماء والارض. کہاں ہے وہ سبب جو آسمان اور زمینوں کے درمیان ہے؟ یعنی تیرے زمانے کے امام کے پیچھے ذوالقرنین چلنے لگے. بندے چوک کر جب لوگوں کو سمجھ نہیں آیا میں نے کیا کہا. یعنی تیرے زمانے کے امام ولی العصر امام منتخب کے پیچھے پیچھے کون چلے؟ جناب ذوالقرنین. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جناب ذوالقرنین آ سکتے نہیں. پوری زمین کا اقتدار تھا. اور آگے میں کچھ حدیث سے پڑھوں گا، آپ کو سمجھ نہیں آئے گا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. جناب ذوالقرنین کا یہ اقتدار ہے کیا؟ آگے کے بادشاہ یہ بات ہے بادشاہ بھی نہیں تھے. تفسیر عیاشی سے بڑی تفسیر ہوئی ہے. حوالہ میرے پاس ہے، میں دیکھ رہا ہے وہاں کے دیکھ لیں. اسبغ بن قباطہ راوی ہے. یہ عام بندہ نہیں جانا ابی طالب علیہ السلام کے دور میں وہ جیل کا محکمہ تھا، وہ اس کے انڈر تھا. وہ بات کرتے ہیں اسبغ بن قباطہ قال قام ابن الجوال امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ قال یا امیر المؤمنین اخبرنی عن ذی القرنین واخبرنی اب کرنی ذهب وفضة. تو جو ہے قال انه لم يكن نبيا ولم يكن ملكا ولكنه عبد الله. توجہ رکھیے گا. اسبغ بن قباطہ کہتے ہیں کہ میں موجود تھا مولا امیر المومنین کے پاس. اتنے میں ابن القوا کھڑا ہوا. یہ بندہ کھڑا ہوا، اس نے امیر المومنین کی طرف دیکھا. اس نے کہا اخبر مجھے خبر دیجیے ہم ذوالقرنین کے بارے میں. آپ نے بات کو سمجھا. میں یہاں کتاب کر رہا ہوں. اب مجھ سے کوئی بندہ پوچھے آپ ہمیں بازار کی خبر دیں، میں نہیں بتا سکتا. یہ ایک ویکتی لفظ بتا رہا ہے، صحابی کو پتہ ہے علی اس وقت موجود ہے جب ذوالقرنین.
صحابہ نبی کس نے امیر المومنین. پھر ایک سوال اور کیا, چونکہ قرنین کا مطلب ہے سین, جو کرنین دو سین. ایک سوال اور ہے مولانا کہ قرن حفظہ کیا ان کا کوئی سین میں جو ہے سونے کا تھا یا کوئی چاندی کا تھا؟ اب علی بادشاہ نے جواب دیا, مولانا کے قائدات نے ابن دیوان کر کے کہا کہ جو جناب ذوالقرنین تھے نہ وہ نبی تھے نہ وہ ملک تھے اور نہ ہی ان کا کوئی سین تھے جو کہ سونا اور چاندی کے تھے. اب پریشان, اب مجھے مولا بتائیں گے کیا؟ مولا نے کہا ذوالقرنین اللہ کا عبد تھا, اللہ کا عبد تھے جناب ذوالقرنین. کیا تھے؟ اللہ کے عبد تھے, اللہ کا عبد تھے. اور اگلی بات بڑی مولا کی, وہ اللہ سے محبت کرتے تھے, اللہ ان سے محبت کرتا تھا. یہ بات تو نہیں ہے اللہ آپ کسی سے محبت کریں تو کریں یا نہ کریں. اب یہاں اللہ سے جو محبت کرتا ہے اللہ ان سے کرتا ہے. تو میں جلدی سے کوشش کروں ٹائم اسی بات پہ, اگر میں اس کی عربی متن جان کے نہیں پڑھ رہا, ترجمہ بھی میں جان کے غلط کروں گا, وجہ یہ ہے کہ لوگ برداشت نہیں کر سکیں گے. مولانا کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے عباد میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا کہا ہوا مانا, اللہ کی اطاعت کی, پھر اللہ نے جو کہا انہوں نے مانا. اب ترجمہ جان کے غلط کرنے لگا ہوں میں, پتہ مجھے بھی ہے کیونکہ ممبر کی بات ہے. وجہ یہ ہے پھر اللہ نے اس کے بدلے میں کیا کیا, کیونکہ پھر اللہ نے اس کا بدلہ بڑا عجیب دیا. پھر جو انہوں نے چاہا وہ اللہ نے دیا. نہیں سمجھے یہاں دیا سمجھتے ہیں سارے جان کے مائک سے سمجھو ہے. اللہ نے ان سے محبت کی, وَنَصَحَ لِلَّهِ فَنَصَحُ. کروں ترجمہ, وہ اللہ کے لیے اصلاح کرتا تھا لوگوں کو جناب ذوالقرنین, اللہ ان کی اصلاح کرتا تھا. وَنَصَحَ لِلَّهِ فَنَصَحُ. اگلا جملہ تاریخی ہے, مولانا نے فرمایا اور یہ نصح للہ فنصحُ, یہ اللہ کے لیے تبلیغ کرتا تھا. پھر مولانا وہ قرنین کیوں کہا جا رہا ہے؟ کتاب میرے پاس میں حوالہ دکھا سکتا ہوں. پھر قرنین کیوں کہا جا رہا ہے؟ مولانا یہ جملہ یاد رکھنا جو مولانا نے فرمایا قرنین اس وجہ سے کہا گیا کہ جب آپ تبلیغ کرتے رہے تھے نا لوگوں کو اللہ تعالیٰ کچھ ہو گئی, انہوں نے ذوالقرنین کے سر پہ ضرب لگائی, فغابا, پھر جناب ذوالقرنین غائب ہو گئے. میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ فغابا, وہ ذوالقرنین غائب ہو گئے. پھر اللہ نے دوبارہ بھیجا, پھر تبلیغ کی, پھر دوسری طرف سارے کے حصے پر ضرب لگی. اس ضرب کے 2 دفعہ لگنے سے یہ ذوالقرنین ہوا. اور علی فرماتے ہیں باقی تم میں سنو, اور تم میں بھی اس کی ایک مثال موجود ہے. نہیں سمجھے گا, وہ مثال علی ابن ابی طالب ہے. چونکہ پہلی ضرب عمر بن عبد الغنی صاحب مولا کے جنگ کے دوران, اس کے بعد 19 رمضان کو دوسری ضرب لگی, اور علی فرماتے ہیں میں صاحب وجہتین ہوں, میں بار بار پلٹ کے آنے والا. اگلی حدیث سناؤ, اگلی حدیث سے مولا محمد باقر علیہ السلام صلوات اللہ مولا نے فرمایا. اور حدیث جو بھی ہے, چلیے بات میری اب سن لیں, کیونکہ آگے کچھ باتیں ایسی آئیں گی کہ آپ کے دماغوں کے اوپر سے گزرے گا. اس سے پہلے کہہ رہے ہیں مولا کو فرمایا حدیث منصب و مستقصر, ہماری حدیث دشوار بھی اور بہت مشکل ہے. لا يحتمل الا ملک مقرب, ہماری حدیث کو کوئی احتمال نہیں کر سکتا, کوئی مان نہیں سکتا مگر وہ کہ جو ملک مقرب ہو, خاص فرشتہ ہو. نبی اور مرسل نبی جو ہے کوئی ہماری حدیث برداشت کر سکتا ہے, اور وہ مومن برداشت کر سکتا ہے جس کا امتحان جس کے دل کا اللہ نے لے لیا ہو. جو ہے اب اس بات
کافی علم رکھیے گا کیونکہ باتیں بہت مشکل آئیں گی. توجہ ہے؟ ہو سکتا ہے توجہ ہے. مولا سے پوچھا گیا, مولا نے فرمایا کہ جو جناب کو فرمائے تھے انہوں نے اختیار دیا صحابہ کا دو بادلوں پر, صحابہ کے دو بادلوں میں وقت تارا, پھر آپ نے اختیار کیا ظلون نامی جو شہاب تھا یعنی بادل وہ آپ نے اختیار کیا. ظلون کسے کہتے ہیں؟ ظلون کہتے ہیں نرم بادل کو. وَذَخَرَ لَصَاحِبَكُمُ الصُّعَبَ, اور تمہارے صاحب الامر بقیت اللہ العظم امام مہدی کے لیے صعب نامی بادل ذخیرہ کیا جو سب سے پوچھا ہوا. یہ بات ہمارے ضرور کسے کہتے ہیں؟ نرم بادل, اس میں کچھ بھی نہ ہو. اب صعب کیا ہے؟ صعب نامی بادل کیا ہے؟ فیہ رعد, اس میں رعد ہے یعنی گرج کی آواز ہے. یہ رعد و برق, اس میں بجلی ہے, بس سائے کا گرنے والی بجلی ہے. اللہ گرنے والی بجلی ہے. کس میں تو تیرے صاحب الامر کی سواری ہے. نہیں سمجھے یار, میں تو بات پتہ نہیں کیا کر چکا ہوں. عام سواری تیرے امام کی نہیں ہے. کون سی سواری ہے؟ جس کے اندر بجلی بھی ہے, گرج بھی ہے, گرنے والی بجلی ہے. ایک تو بجلی بھی ہے, گرنے والی بجلی ہے. سائے کا اس بجلی کو کہتے ہیں گرنے والی ہے. راحت آواز بھی ہے, گرج بھی ہے. توجہ ہے, یہ ہے صاحب الزمان کی. اب بندے سوچیں گے مولا کی یہ اتنی بڑی ہیبت ناک سواری, میں اور آپ کو حیرت میں ڈال دوں, پھر آپ کہیں گے اتنی حیرت ناک مولا کی سواری. ضرور تلاوت کریں. اب مولا نے جملہ کہا, مولا تیرا زمانے کا امام اس کے اندر صحاب نامی بادل پر تیرے زمانے کا امام سوار ہو کے آئے گا. اس پر میں نے بڑی حدیث میں فوراً میری نزدیک ایک آیت آ گئی سورہ بقرہ کی. اس میں اللہ فرما رہا ہے هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور. کیا تم اس وقت کے انتظار میں ہو جب اللہ بادلوں پر سوار ہو گیا؟ کیا بات ہے سید, کیا کہنے ہیں؟ پیچھے والے لگتا نہیں سمجھا. جو ہے بھائی کیا اللہ سوار ہو کے آئے, سوار ہو کے وہ تیرا زمانے کا امام آ رہا ہے. اللہ کیوں کہہ رہا ہے میں سوار ہو کے آ رہا ہوں؟ کیونکہ میں نے بھی قرآن پڑھا. ویسے تو سب کے عمل ہے اللہ کے عمل, لیکن تین کے ناموں کے ساتھ موجود ہے کہ تین کے عمل کو اللہ نے اپنا عمل کہا. بتاؤ تین کون ہے؟ پہلے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اللہ نے اپنا عمل کہا. وما سورہ انفال کی ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. وہ کینکر آپ نے نہیں پھینکے تھے, وہ میں نے اللہ نے پھینکے تھے. پھینکنے والے کون تھے؟ رسول اکرم. اللہ نے کہا نہیں میں نے پھینکے. پھر سورہ فتح کی آیت کی آواز آئی, ایک جگہ سورہ فتح میں ید اللہ فوق ایدیہم, جو بیعت